مشائخ نے فرمایا من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو آدمی ورد اور وظائف نہیں کرے گا اس کے اوپر واردات اور کیفیات نہیں ہوتی۔ رہ گئی بات ذکر کی تو اس کے اثرات انسان کے اوپر یقینی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتلا دیا کہ جس مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت کو۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو خصوصی برکت، رحمت، نور اہل ذکر کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کو سکینہ کہتے ہیں، اور اس سکینہ کے انسان کے اوپر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس سکینہ کی وجہ سے انسان کے دل کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک پہچان ہے، دل کا اطمینان پا لینا، سکون پا لینا، مطمئن ہو جانا، غموں کا ہجوم انسان کے دل سے دور ہو جانا، طبیعت کا ہلکا پھلکا محسوس کرنا، یہ نشانیاں ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض اوقات سالک کو اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، یہ نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض مرتبہ انسان کو اپنے گناہوں پہ بہت ندامت ہوتی ہے، رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ بھی نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض اوقات دنیا انسان کو بہت حقیر نظر آنے لگ جاتی ہے، بہت ہی بے وقت نظر آتی ہے، جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہوں تو میں کس پروردگار کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہوں۔ تو دنیا کا حقیر نظر آنا یہ بھی اسی سکینہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دل میں بات آتی ہے کہ بس جلدی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی اسی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت خوف آتا ہے موت سے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے؟ کہنے لگا جی۔ انہوں نے کہا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک اعمال کی پابندی کیا کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی، ان بزرگوں نے پوچھا سناؤ بھائی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہو گیا، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ تو ان بزرگوں نے انہیں بات سمجھائی، فرمانے لگے دیکھو بندے کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ پہلے تم نے اپنے آگے کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تھا، تمہیں موت سے وحشت تھی، اب تم نے جب آگے سرمایہ بھیج دیا نیکیوں کا، صدقے کا، مال کا، تو جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا وہیں جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، موت اچھی لگتی ہے، موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے اوپر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے نیند آ رہی ہو، اونگ کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو اونگ کی کیفیت ہے یہ بھی وہی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، دیکھا میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو خدمت گزار تھے ایمان والے ان پر سکینہ نازل فرمائی، اور پھر ساتھ دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا گیا۔ تو سکینہ کی کئی مرتبہ یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ سالک اونگ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ذرا کلیئر سن لیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہم مراقبے میں بیٹھتے تو ہیں، ہمیں بیٹھتی نیند آ جاتی ہے۔ وہ بیچارے ضروری نہیں کہ تھکے ہوئے ہوں تو نیند آتی ہے، نہیں، فریش ہوتے ہیں، اور فریش ہونے کے باوجود جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے ہیں نیند آ جاتی ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ مراقبے میں نیند آ جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے، اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر بیٹھے، لیکن اگر بالفرض نیند آ بھی جائے، اونگ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ جب آپ نیت کر کے اللہ کی یاد کی، مراقبے میں بیٹھ گئے، تو آنکھ لگ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کی دلیلیں سن لیجئے۔ فرض کرو کہ ایک آدمی فقیر ہے اور کسی سخی کے دروازے پر گیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا۔ اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ بھی آ گئی، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اونگتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا۔ تو جب اس کا وہ آدمی سخی آئے گا اور پوچھے گا جی آپ کب آئے، تو کیا وہ اپنی اونگ کا ٹائم نکال کے بتائے گا؟ کیا بتائے گا کہ جی فجر پڑھ کے آ گیا تھا؟ تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ گیا تھا۔ اور بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ گئی تو وہ تو ایک کیفیت ہے بندے کے اوپر۔ تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے، درمیان میں اونگ کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ جا کر بیٹھو تو وہ پھر کیا اونگ کے ٹائم کو نکال دے گا؟ اب اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال دوں آپ کو، یہ تو خیر ویسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے تھی۔ آج کل کچھ باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ نے سیل فون دیکھے ہیں، ایک بندہ سیل فون کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہے، آن ہو فون یا آف ہو، کوئی چارجنگ پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں، فون آن ہو یا فون آف ہو؟ جب چارجنگ میں لگا دیا تو چارجنگ۔ تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ سے جوڑ دیا تو اب آپ کی سکرین آن ہے یا آف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی ہے۔ تو اونگ سے تو بالکل ہی نہیں گھبرانا چاہیے، ہاں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو نیند یا اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نیند عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی، ذرا ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایور گرین ہوتے ہیں، ہوتا ہے جب چاہو ان کو سلا دو۔ بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی، یہ نہیں پتہ ہوتا ان کو، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں۔ اچھا بھئی یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں نہ ہوتی؟ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہاں اگر آپ نے نیت ہی کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے سونا چاہتا ہوں، وہ تو بات ہی اور ہے، مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ وہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے نا،
اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بھی ساری سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر قریب میں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس کو نیند نہیں کہتے۔ تو یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی بس میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی۔ بیٹھنا ہمارا کام اور رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام۔ ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتے رہیں۔ تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اب جب سکینہ نازل ہوگی تو بھئی اس کے اثرات تو ہوں گے نا انسان پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہو اور بندے پہ اثر نہ ہو؟ تو اثرات تو ہوں گے۔ جب اثرات ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیات ہوں گی، کیونکہ اثرات کی وجہ سے کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پر جب بارش برستی ہے نا تو زمین کے اندر سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں ضرور نکل آتی ہیں۔ ہاں کوئی پتھریلی زمین ہو تو بات اور ہے، ورنہ عام طور پر اس لیے جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا، برسات کا موسم، تو خوب ہریالی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا جی کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ وہ ساون کا موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں برسات ہوتی ہے، اور برسات کے موسم میں زمین سے خوب کھیتیاں نکلتی ہیں، یعنی پودے نکلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات برستی ہے تو انسان کے اندر سے کیفیات کی پودے اور کھیتیاں پھر برآمد ہو جاتی ہیں۔ کیفیات کو روک نہیں سکتے۔ ذکر کی وجہ سے بندے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے، یا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نظر آئے گا، یا جو کیفیتیں میں نے پہلے بتائیں وہ محسوس ہوں گی۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کوئی بھی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا کہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اسے کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اٹ مینس کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے۔ کیا مصیبت ہے کہ اس کے دل پر اثرات نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے دل پر ان برکات کا اثر نہیں ہوتا؟ اور اس کی وجہ عام طور پر کوئی نہ کوئی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ وہ بندہ کسی ایسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اوپر تالے لگے ہوتے ہیں، دل کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، یا کوئی حرام حلال کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کو ذکر میں ملتی ہیں، حرام ان کیفیات کو چھپا دیتا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک ہمارا خادم تھا، اور خادم لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو خادم تھا، تو ایک مرتبہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ بیمار ہوا اور اس کے اوپر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا، یعنی آخری وقت، آخری لمحات، آخری علامات قریب ہو گئی۔ تو اس خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ تشریف لے چلیں، دعا بھی فرما دیں اور اس موقع پر اس پر توجہ بھی فرما دیں، تو اس کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وہاں گیا، دعا بھی کی اور میں نے توجہ بھی کی، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں۔ فرماتے ہیں میں بہت دیر بیٹھا رہا اور توجہات ڈالتا رہا، مگر اس بندے کے دل پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 1000 سال کا مجدد، اتنی روحانیت والی شخصیت کہ پورے 1000 سال میں جس قدر انسانوں کو فیض پہنچے گا وہ ان کے قلب کے ذریعے سے پہنچے گا۔ مجدد کا یہ مطلب ہوتا ہے۔
جیسے امت کو فیض پہنچ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. نبی السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ قلوب کے ذریعے سے، جیسے تار کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر پہنچتی ہے، تار کے ذریعے سے بجلی پہنچتی ہے. دیکھیں بھائی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ رب العزت. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، مگر بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، مگر ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی طرح دلوں میں نور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان کے دل میں براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے نور آ جائے، اس کے لیے قلب کو کسی درجے کا بنانا پڑتا ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے پلانٹ، بجلی کا ہائی وولٹیج پہ ہوتا ہے. اب اس ہائی وولٹیج پلانٹ کے آگے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے. تو ٹرانسفارمر کے ایک طرف تو یہ بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہائی وولٹیج ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، اگر یہ بلب کو ڈائریکٹ ہائی وولٹیج کے ساتھ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فیوز ہو جائے گا نا. اس لیے کہ اس میں استعداد ہی نہیں ہے. اسی طرح مخلوق میں استعداد ہی نہیں کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض حاصل کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری مخلوق کے لیے اس کا ذریعہ بن گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ نعمت دی، وہ برکت دی کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست وہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے معراج کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب وہ محبوب اور محب میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا ملاقاتیں ہوئیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ان رحمتوں اور برکتوں کو لیتے ہیں اور آگے پوری مخلوق کو جو رحمت نعمت ملتی ہے محبوب کے واسطے سے ملتی ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ محبوب کے واسطے سے. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں، ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ہمارے مشائخ کے قلوب موجود ہیں. فرض کرو آپ کا قلب اس عاجز کے قلب کے ساتھ نتھی ہے، اس عاجز کا قلب شیخ اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ ان کے قلب کے ساتھ نتھی ہے، ان کے شیخ کے ساتھ. تو یہ آپس میں قلوب کا ربط ہے اور یہ تمام قلوب جا کر سیدنا صدیق اکبر کے قلب سے جڑتے ہیں اور ان کا قلب نبی علیہ السلام کے قلب سے جڑا اور نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اللہ رب العزت کی ساتھ کے ساتھ جڑا. تو یوں برکتیں آتی ہیں، یوں رحمتیں آتی ہیں. تو اس لیے اب اس آدمی کو جو مراقبے میں بیٹھتا ہے، یہ جب مراقبے میں بیٹھے گا تو اس کو کیفیات تو محسوس ہوں گی ہی صحیح، اور اگر کیفیت محسوس نہیں ہو سکتی تو یہ بھی کیفیت ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. تو میں بات آپ کو سنا رہا تھا امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ 1000 سال کا مجدد امت کے علماء نے متفقہ طور پر ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا مجدد الف ثانی. یہ جو ہجرت کے بعد دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، اس میں جتنے اولیاء کسی بھی سلسلہ کے ہوں، کسی بھی رتبے کے ہوں، ان کو جو فیض پہنچ رہا ہے، چونکہ وہ چاروں سلسلوں کے بزرگ تھے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ چاروں سلاسل کے بزرگ تھے، ان کو چاروں نسبتیں حاصل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ان سے نقشبندیہ نسبت کا کام لیا تھا ظاہر میں. لیکن جتنا یہ فیض آگے چل رہا ہے یہ ان کے ذریعے سے چل رہا ہے. اب آپ سوچتے ہیں اس روحانیت کا بندہ اگر کسی بندے پر بیٹھ کر توجہ کر رہا ہے تو پھر دل پہ تو اس کا اثر لازمی ہونا چاہیے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دیر بیٹھ کر توجہ کی مگر اس بندے کے دل پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہوا. فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میرے اللہ میرے مولا رحمت فرما دے اور اس بات کو میرے اوپر واضح کر دے.
بات کو میرے اوپر واضح کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے واضح فرمایا کہ اس بندے کی مصاحبت بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھی، اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، چنانچہ اس کی دوستی تھی کافروں کے ساتھ، اور کافروں کی دوستی کی وجہ سے وہ ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتا تھا۔ اس کی ظلمت ایسی تھی کہ وقت کے مجدد نے بھی توجہ ڈالی تو اس بندے کے دل پہ اثر نہ ہو سکا۔ تو اگر انسان مراقبے میں بیٹھے اور اس کو کیفیت کچھ بھی محسوس نہ ہو تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ای سی یو سیکشن کا مریض ہے، ایکسٹینسو کیئر یونٹ، اس کو وہاں داخلہ دینا چاہیے، اس کو جا کے ہاسپٹلائز ہونا چاہیے، گھر بیٹھ کے علاج نہیں ہوگا۔ جب ذرا بڑی بیماری ہوتی ہے نا تو پھر لے کے بھاگتے ہیں یا نہیں ہاسپٹل میں بندے کو، کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نہیں جانے دیں گے، بیوی کہتی ہے جی میں نہیں جانے دیتی، والد کہتا ہے، والدہ کہتی ہے نہیں، سب کہتے ہیں جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، بھگاتے ہیں جلدی لے جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ روحانی اعتبار سے ای سی یو سیکشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر شیخ کے پاس آ کے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، پھر ان کو خانقاہ میں کچھ وقت ساتھ گزارنا پڑتا ہے، پھر ان کو سفر میں حضر میں شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ جن کا کلام دوا اور جن کی نظر شفا ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آج کل شیعوں سے علاج ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں یہ بات سمجھنی مشکل تھی، میں نے بتایا نا کہ آج کچھ باتیں سمجھنی آسان ہو گئی ہیں۔ دیکھیں کینسر کا علاج کس سے کر رہے ہیں؟ کیمو تھراپی، شعاؤں کے ذریعے سے۔ آج کل انسان کے اندر اگر سٹون ہو نا تو اس کو کس سے توڑتے ہیں؟ لیزر کے ذریعے۔ تو اگر دنیا کی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو کیا روحانی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ مشائخ کی نگاہیں بھی تو شعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نگاہ جو ہے نا، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تو نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل شرعی طور پر دوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے تو ان پر اثر ہو گیا، بیماری محسوس کرنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں اپنے فلاں بھائی کی نظر لگ گئی، تو اس کو اتارنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا ٹھیک ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر اپنا اثر کر دیتی ہے۔ اب بتائیں، جس نظر کے اندر دشمنی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حرص ہے، طمع ہے، اگر وہ نظر دوسرے بندے پہ اثر دکھا دیتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ تو اسی اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جیسے لوگوں کو بری نظر لگ جاتی ہے تو برے اثرات نکل آتے ہیں، اور اللہ والوں کی جب نظر لگ جاتی ہے تو پھر اچھے اثرات نکل آتے ہیں۔ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بہت دیر توجہ ڈالی مگر اس توجہ کے اثرات ظاہر نہ ہوئے۔ بھئی معمول تو تھا انگریزی میں ٹٹ کرنے کا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ بیانات اب اردو میں کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے انگریزی میں لفظ ہی نہیں ملتے۔ اب بتائیں میں توجہ کو انگریزی میں کیا کہوں گا؟ فیض کو انگریزی میں کیا کہوں گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ان الفاظ یا ان ٹرمز کا انگریزی میں ترجمہ کرنا اور سمجھانا بس میں ہی نہیں ابھی۔ تجلیات کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ہمارے پاس تو تجلیات اور صفات اور شؤونات اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں،
ہر لفظ صحیح معنوں میں سمجھا دیتا ہے کہ کیا چیز نازل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے چونکہ مجھے خاص ٹاپک پہ گفتگو کرنی تھی ذکر قلبی کے اوپر، اب دیکھیں ایک بندے کا قلب جاری ہو گیا، آپ سمجھ گئے نا، لیکن انگریزی میں کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ ذرا انگریزی والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بتا دیں کہ جی انگریزی میں قلب جاری ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو انگریزی نہیں آتی، ہم نے تو سیکھی ہوئی ہے، ان کی تو مادری زبان ہے، یعنی شروع سے ہی انگریزی سیکھی، پیدا ہی اس ماحول میں ہی ہوئے ہیں، اور ہم تو انگریزی بھی بولتے ہیں تو دیسی لہجے میں، اور یہ تو ماشاءاللہ انگریزی کے سب عشرہ کے قاری ہیں، ان کا تو لہجہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ قلب جاری ہونے کو کیا کہیں گے انگریزی میں، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو انگریزی میں سمجھانا چاہوں کہ قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں سمجھا سکوں قلب جاری ہونا، لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قلب جاری ہونا کس کو کہتے ہیں۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے بالخصوص آج کی گفتگو میں نے اردو زبان میں کی تاکہ میرے لیے سمجھانا آسان، آپ کے لیے سمجھنا آسان، اور جن کو سمجھ بالفرض نہیں آتی ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ہم جیسے انگلش میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذرا اردو میں سمجھنے کی کوشش بھی فرما لیں۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ کہیں جی نہیں ہم تو انگلش ہی سمجھیں گے، کوئی آپ نے بھی ٹھیکہ تو نہیں نہ لیا ہوا انگلش کا؟ تو ہم بھی کچھ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ٹٹ مٹ بولنا سیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی کچھ مہربانی فرمائیں اردو سمجھنا سیکھیں تاکہ افہام و تفہیم آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے بزرگ کی توجہ کا اثر اس لیے نہ ہوا کہ اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا کفار کے ساتھ تھا، اور کفار کی صحبت کی وجہ سے، تعلق اور دوستی کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی ظلمت تھی کہ اب فیض اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اگر کسی پر ذکر کرنے کے باوجود اثر مرتب نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کیفیت ہے اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ ذکر کرے گا تو اس کے اثرات اس کے اوپر یقینی ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں کہ بغیر بتائے پیروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کون ذکر مراقبہ کرتے ہیں اور کون نہیں کرتا۔ وہ کوئی عالم غیب نہیں ہوتے، عالم غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر ان کے پاس فراست ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، اور وہ فراست کیا ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی سمجھا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ بھئی جب ذکر کے اثرات یقینی بندے پر ہوتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پابندی سے ذکر کر رہا ہے تو اثرات اس کے اوپر ہوں گے نا، اور اگر اثرات ہوں گے تو وہ پیر سے پوچھے گا نا۔ اب جو پوچھے ہی نہ کبھی، جو سبق کی بات ہی نہ کرے، جو مراقبے کا تذکرہ ہی نہ کرے، اور پیر سے پوچھے ہی نہ کیفیت، خط ہی نہ لکھے، فون نہ کرے، ملے تو بھی مراقبے کا تذکرہ نہ کرے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صاحب ذکر و اذکار کو پابندی سے نہیں کر رہے۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، شیخ کو اندازہ ہو جاتا ہے کون کتنا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سجھا دیتے ہیں، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ ایک تجربہ کہہ سکتے ہیں، فراست کہہ سکتے ہیں، انسان کی بصیرت کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایسے بندے کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو ملیریا ہے، اس نے ٹیسٹ کوئی نہیں لیا ہوتا، اس نے کچھ نہیں، بس اس نے تھوڑی سی علامات کچھ دیکھی ہوتی ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی آپ کو یہ ہے، اور واقعی وہی ہوتا ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماری کے طبیب دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں، ایسے ہی بسا اوقات مشائخ دیکھتے ہی سالک کی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ مگر آج کل کے سالک بھی بڑے ہوشیار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ مرض بتاتے ہیں، اور پیروں کے پاس آتے ہیں تو بالکل صحیح بات نہیں بتاتے۔ خواب بھی بتائیں گے نا تو خواب کا وہ حصہ جو ان کی اپنی سمجھ کے مطابق اچھا ہے وہ بتائیں گے، اور اسی خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑبڑ ہے وہ چھپائیں گے۔ تو پیروں کو ان بٹوین دی لائن ریڈ کرنا پڑتا ہے، جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے نا
ضروری نہیں کہ 100% بات ویسی ہو، وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کچھ شیخ درمیان میں پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، تو سمجھ ان کو لگ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اثرات اور کیفیات جب بھی بندے پر ہوں گی وہ ضرور رابطہ کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ فزیشین سے، ڈاکٹر سے رجوع نہ کرے؟ بھائی ذرا کھانسی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کو فوراً فون کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اگر بندے کو کیفیات محسوس ہو رہی ہوگی تو کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے پھر وہ رابطہ از خود بخود رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہوئی کہ بھئی پابندی کے ساتھ جو بندہ مراقبہ کرتا ہے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھے نا؟ آج کیا سمجھنا ہے ہم نے بیٹھ کے اس محفل میں کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ پرانے حضرات ہیں، سالکین ہیں، کچھ علماء ہیں، تو ان کے سامنے تو اس قسم کی بات کھولی جا سکتی ہے نا۔ عام محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، نہ آپ نے تذکرہ کبھی سنا ہوگا، لیکن خاص محفلوں میں جہاں طالب صادق ہوں، سیکھنے والے ہوں، یا حاصل کرنے والے ہوں، یا محنت کرنے والے لوگ ہوں، تو پھر ان کو تو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر سب سے پہلے مراقبے کی پابندی کرنے والے، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے، اتباع سنت والی زندگی اختیار کرنے والے سالک کو پہلی کیفیت ہوتی کہ اس کو اپنے قلب کی جو جگہ ہے، قلب کی جگہ کون سی ہے؟ انسان کے سینے میں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے کی طرف، جو بائیں طرف جو بریسٹ ہے نا، اس سے 2 انگل نیچے کی طرف انسان کا دل ہے۔ اس دل کی جگہ پر اس کو ایک حرکت سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حرکت سے تحرک ہے، تو یہ تحرک کہلاتی ہے پہلی کیفیت۔ کیا کہلاتی ہے؟ تحرک۔ ایک عجیب سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بیٹھے بیٹھے انسان کا گوشت پھڑکنے لگ جاتا ہے، کبھی بازو کا، کبھی کمر کا، تو وہ جو گوشت پھڑکتا سا ہے نا، یہ اس سے ملتی جلتی سی کیفیت ہے۔ تو انسان کو باقاعدہ اپنے دل کی اس جگہ پر ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی چیز پھڑک رہی ہے۔ دل کا دھڑکنا اور ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کا پھڑکنا اور ہے۔ یہ الگ چیزیں ہیں، یہ دو ایک چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو قلب کی دھڑکن ہے اس کو کہتے ہیں پیلپیٹیشن آف ہارٹ، دل کا دھڑکنا۔ یہ تو 1 منٹ میں 70 مرتبہ 75 مرتبہ بندے کا دل دھڑکتا ہے۔ زیادہ تیز چل لے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا تو 100 مرتبہ دھڑکن چلی جائے گی، 120 مرتبہ چلی جائے گی۔ بہت زیادہ بھاگے گا تو 130 مرتبہ چلی جائے گی۔ تو یہ تو دھڑکن جو ہے یہ تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو پھڑکن سی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو لطیفہ میں، وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز ہوتی ہے۔ ارتعاش محسوس ہوتا ہے انسان کو، اپنے اس لطیفہ کی جگہ پر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ارتعاش۔ اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ فرض کرو کہ انسان کسی بڑی بس کے اندر بیٹھا ہے اور سٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی ہوئی ہے، سٹارٹ حالت میں انجن چل رہا ہے، تو جو لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے نا وہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے جسم جو ہے نا سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں یوں کر کے۔ وہ جو ہلکی سی ایک وائبریشن محسوس کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ دل کی وہ پھڑکن محسوس بھی ہوتی ہے، ذرا توجہ کریں تو ان کو وہ ایک کیفیت سی محسوس ہوگی جو تیز ہوگی۔ وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، وہ بلکہ دل کی پھڑکن ہوگی، ارتعاش ہوگا، ایک وائبریشن قسم کی ہوگی جو دھڑکن سے بہت تیز ہوگی۔
جو دل کی دھڑکن بہت سے بہت تیز ہوگی، وہ اس کو اپنی کیفیت محسوس ہوگی۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو جس کو یہ ذکر کی کیفیت محسوس ہو، اگر وہ اور زیادہ ذکر کرے اور زیادہ ذکر کرے تو یہ حرکت جو ہے نا، یہ تحرک، یہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے، اور پختہ ہوتے ہوتے اس کا اثر غالب آنے لگ جاتا ہے بندے پر۔ پہلے یہ متوجہ ہوتا تھا اس تحرک کی طرف، اور اب ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اس کے اوپر غالب آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کو اگر نہیں بھی متوجہ ہونا چاہتا تو بھی وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو پہلے یہ توجہ کرتا تھا، ذکر کی کثرت سے پھر حرکت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے پہ غالب آنے لگ جاتی ہے، تو خود بخود بندے کی توجہ ادھر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اس ارتعاش کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے قلب کی وہ جو تحرک کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے جب وہ غالب آ جاتی ہے تو کہاں اثر محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے بھی اثر محسوس ہوتا ہے۔ ہوا جیسے متحرک اس کو نظر آتی ہے، چونکہ وہ قلب کی حرکت ہوتی ہے، تو قلب کی حرکت کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ عام بندے کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے ہوا اس کے سامنے متحرک ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اس کو ذرا مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو۔ کبھی اگر ٹیوب لائٹ اوپر لگی ہوئی ہو، ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہو؟ اوپر لگی ہوئی ہو چھت کے ساتھ، اور سیلنگ فین نیچے لگا ہوا ہو، تو آپ اگر سیلنگ فین کو چلائیں نا، تو سیلنگ فین کے چلنے سے آپ کو فرش کے اوپر نا سائے کے اندر ایک ارتعاش نظر آئے گا، چونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے تو سایہ بھی نظر نہیں آتا، مگر ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ چیز ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے، ارتعاش نظر آتا ہے۔ وہ جو ارتعاش کی کیفیت ہے ہو بہو اسی طرح اس بندے کی آنکھوں کے سامنے کیفیت ہوتی ہے جس کا قلب جاری ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ اسی چیز کو مثال لے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی کیفیت ایک جیسی ہو، اس لیے میں نے بتایا کہ سکینہ نازل ہونے کی وجہ سے جو قلب کے اوپر انسان کے اثرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو قلب میں خوشی محسوس ہوئی، کسی کو جو ہے گناہوں پہ ندامت محسوس ہوئی، تو جو پوری تفصیل بتائی وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو کیفیت زیادہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت کون محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ کیفیت آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحرک، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا دل جاری ہو گیا۔ یہ ابتدائی کیفیت ہے، ایک کیفیت حرکت والی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارے اور اس کو اور زیادہ پابندی سے ذکر کو کرتا رہے تو یہ تحرک کی کیفیت آہستہ آہستہ تذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تذکر میں کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تذکر میں نصیب ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو حرکت اس کو محسوس ہوتی تھی نا، وہ حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی طرف دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ حرکت نہیں محسوس ہو رہی، لگتا ہے جیسے اللہ 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 اللہ، ایسے وہ محسوس ہو رہی۔ تو یہی حرکت اس طرف پھر جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ایسے سالک کو جب وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت کہیں سے جیسے اللہ اللہ کی آواز اس کو آ رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہوتے اور یہ بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ جاگنگ کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے جیب میں وہ واک کا کیا ہوتا ہے، واک مین ہوتا ہے، وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اپنے کانوں کے ساتھ اس کے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بندے تو نہیں نا سن رہے ہوتے۔
اب ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ واک مین سن بھی رہا تھا اور وہ ہنس بھی رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا. اب دیکھنے والا اسے پاگل سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے جو اس کو کانوں میں سنائی دے رہی ہے وہ سب کچھ رسپونڈ کر رہا ہے. تو اسی طرح سالک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ذکر کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو مجمع میں بیٹھا ہوا وہ مجمع سے غائب ہوا کرتا ہے. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت پر تو ساکت و سخنانی. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوت در انجمن. محفل میں بیٹھ کر تنہائی کے مزے لینے. بیٹھے لوگوں میں ہوتے ہیں مگر اپنے یار کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اکیلے ہوتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ قلب کا جاری ہونا ابتدا میں تحرک کی کیفیت اور وقت کے ساتھ ساتھ تذکر کی کیفیت، اللہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے سالک کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، اس کا قلب جاری ہو گیا. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے. خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. اے محبوب، تیرا تصور میری نگاہوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پہ ہے اور تیری یادیں میرے دل میں ہیں. اے محبوب، تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ تو بندے کی کیفیت ہی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد. اس لیے ان لوگوں کو باخدا لوگ کہتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، ذکر کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر ان پر خاص رحمتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہے قلب کا جاری ہو جانا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا اگلی بات بھی سمجھیں کہ یہ قلب کا جاری ہو جانا، بعض حضرات نے فرمایا کہ بندے کو یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کی یہ کیفیت ہو. تو کیفیات کی بات عام طور پر تو یہی ہوتی ہے، مگر کوئی پکا اصول نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہی کیفیت محسوس ہو. ہر بندے کو یہی کیفیت ہوگی، یہ کوئی پکا اصول، ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہے. تو بھئی کوئی پکا اصول بھی تو ہونا چاہیے. یہ تو کیفیت ہے نا، اور کیفیتوں میں تو شیطان دھوکہ بھی دے سکتا ہے. وہی اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری کروا دے کہ حقیقت میں کچھ اور ہو اور یہ صاحب محسوس کر رہے ہو کہ ہمارا دل جاری ہے اور دل ذکر کر رہا ہے. تو پھر کوئی آخر پکی بات ہونی چاہیے. تو ہمارے مشائخ نے پکی بات بھی کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جس بندے کا دل جاری ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو حرکت محسوس ہو، آواز محسوس ہو، فلاں محسوس ہو. یہ محسوسات ایک طرف رکھ دو، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بندے کے اوپر شریعت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں. بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دل کا حکم اس کے اعضاء پر جاری ہو جاتا ہے. اس وقت دل جاری ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں، مشکل ہے بات سمجھنی. جب انسان کے دل کا حکم اعضاء پر جاری ہو جائے، جب اعضاء دل کے تابع بن جائیں، جب دل اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے اور اعضاء دل کی اتباع کر رہے ہوں، یعنی دل کی جو حالت ہے وہ کیفیت اعضاء پر طاری ہو جائے، دل کا حکم اعضاء پر جب جاری ہو جاتا ہے تو اس بندے کا دل جاری ہو جاتا ہے. یہ پکی بات ہے. لہذا جس بندے کا دل جاری ہو، ہم دیکھیں گے کہ اتباع سنت میں آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. اب ہمارے پاس ایک پکی چیز آ گئی.
اب کوئی صاحب آ جائیں کہ جی میرا تو دل بڑا جاری ہے اور اس کو نماز کی توفیق نہیں، تو اس کے دل جاری ہونے کو کیا کریں گے بھائی؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی نہیں، آپ کا دل جاری نہیں، آپ کو کوئی دھوکہ لگ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک پکی چیز آ گئی، اور وہ پکی چیز کیا ہے؟ شریعت کی اتباع۔ تو جس بندے کا دل جاری ہوگا اور جس بندے کو کیفیتیں محسوس ہوں گی، تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ بندہ اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں، تقوی طہارت میں، زہد فی دنیا میں وہ آگے بڑھے گا، اس کے اندر ترقی محسوس ہوگی۔ اب یہاں سے سالک کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کے شیخ کو کہ بھئی اس کا دل جاری ہوا یا نہیں ہوا، کہ جس بندے کے اندر اتباع سنت میں، عمل میں ترقی محسوس کرتے ہیں، اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں، تو پھر شیخ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل پر اثرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شیخ ایک لطیفے کے بعد دوسرے لطیفے کا سبق کیسے دے دیتے ہیں؟ تو بھائی اسی طرح دے دیتے ہیں کہ پہلے لطیفے کے جو اثرات ہیں جب سالک کی شخصیت میں وہ شیخ کو نظر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرے سبق کی طرف انسان کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سلوک ہے۔ سلوک کہتے ہیں ایک راستے کو، اور سالک کہتے ہیں اس راستے پہ چلنے والے کو۔ اب جو بندہ مراقبہ ہی نہ کرے، ورد وظیفہ ہی نہ کرے، تہجد ہی نہ پڑھے، تقوی و طہارت اختیار نہ کرے، وہ سالک نہیں، وہ ہالک ہے۔ وہ سالک نہیں، وہ تو ہالک ہے، وہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ تو محروم ہے ان نعمتوں سے۔ بھائی جو کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہونے کے وقت اس کا سفر تو طے نہیں نہ ہوتا۔ تو جو بندہ مراقبہ نہ کرے، ذکر اذکار نہ کرے، ورد وظائف نہ کرے، شیخ سے رابطہ نہ کرے، وہ تو کھڑے ہونے والے کی طرح ہے، اس کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اس لیے مراقبہ کی، ذکر اذکار کی، تہجد کی، اعمال کی پابندی سالک کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کل کے سالک تو بس یہ چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، جو کرنا ہے پیر صاحب خود ہی کر لیں، جو کرنا ہے وہ پیر صاحب ہی کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اس لیے آتے ہیں تو آج کل آ کے پیر صاحب سے 3 باتیں کرتے ہیں۔ آج کل مرید حضرات کیا باتیں کرتے ہیں؟ پیر صاحب سے 3 باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات آتے ہی کرتے ہیں، حضرت میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے اور بڑے بزرگوں کے پاس رہا ہوں، مگر میں نے بیعت آپ سے کی ہے۔ یعنی احسان جتلاتے ہیں کہ بڑے پیر ملتے تھے، مارکیٹ میں بہت بہتات تھی پیروں کی، مگر حضرت صاحب میں نے آپ کو چنا ہے، یعنی میرا آپ پر احسان ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو پہلی بات یہ کرتے ہیں، حضرت میں نے فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھا، فلاں کی محفل میں بھی گیا، فلاں کے پاس بھی بیٹھا، یہ سارے تذکرے کرتے ہیں۔ اب تذکرے کر کے پھر کہتے ہیں بس حضرت میں نے آپ سے بیعت کی، بس حضرت مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی توجہ ڈال دیں، مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی توجہ ڈال دیں، ویسے مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے۔ یعنی بات بھی کی اور بات کر کے اگلی بات کیا کرتے ہیں کہ مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں، حضرت بس وہ آج کل کچھ کاروبار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہا، بس کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں، اور ویسے میں نے جلدی واپس جانا ہے۔ اور تیسری بات کرتے ہیں، حضرت بس وہ بیوی جو ہے نا وہ پوری طرح ہر بات نہیں مانتی، کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں، وہ میری مٹھی میں آ جائے، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ یہ 3 باتیں کرتے ہیں۔ پہلا اعلان کہ بس مجھ سے وظیفے ورد تو ہوتے نہیں، بس آپ ہی کچھ توجہ فرما دیں، چلو۔ اور دوسری بات کاروبار کی، اور تیسری بات گھر بار کی۔ بس 3 باتیں کر کے کہتے ہیں ویسے میں نے جلدی گھر جانا۔ تو اب بتائیں کہ پھر پیر حضرات کیا کریں؟ جب ایک بندہ علاج کا ٹائم ہی نہیں دے رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ ہسپتال میں گئے ہوں اور آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب طبیعت میری بڑی خراب ہے، تو آپ نے جو کرنا ہے کریں، مگر مجھے جلدی واپس جانا ہے۔
ڈاکٹر کہے گا جناب ایڈمٹ ہونا پڑے گا. تو بھئی مشائخ اگر کہیں کہ بھئی آپ محفل میں آئیں، مراقبے میں آئیں، ذکر میں آئیں، آپ اجتماع پہ آئیں، تو یہ بھی تو ایڈمٹ کرنے والا مسئلہ ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں اس علاج کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو دل جاری ہونے کو آپ نے سمجھ لیا. کس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا؟ اکثر اوقات یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں، مگر ان کیفیات کے جو اثرات ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیفیات سچی ہیں یا جھوٹی ہیں. اگر تو انسان اتباع سنت میں ترقی پا رہا ہے تو اب اس کا دل جاری ہے، اور اگر اس کو کیفیتیں بھی بڑی لگ رہی ہیں مگر کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا. اوپر سے لا الہ اور اندر سے، تو پھر اس کے تحرک کو کیا کریں گے، تذکر کو کیا کریں گے، اس کی کیفیات کو کیا کریں گے؟ اس کی کیفیات کو پاؤں کی نوک سے اچھال دیں گے. بھئی جب اتباع سنت میں آگے نہیں بڑھ رہے تو تمہاری کیفیات کو ہم کیا کریں؟ اس لیے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کسی کو بتایا اپنی وفات کے بعد. فرمانے لگے کہ وہ سب عبارات ختم ہو گئی، وہ سب کیفیات مٹ گئی. فنیت تلک الاشارات. اور وہ جو آخری رات میں ہم نے تہجد کے 2 نفل پڑھے تھے، وہ تہجد کے نفل ہمیں کام آئے. اسی وقت سے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑی کیفیات ہیں مگر شریعت و سنت میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے مشائخ نے ان کی سختی سے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کا ذکر لسان لقلقہ، ذکر لسان لقلقہ اور ذکر قلب وسوسہ. کیسی پکی باتیں کی ہیں کہ اگر تم شریعت کی کسوٹی پہ پورے نہیں اتر رہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ جی بڑی میری کیفیات ہیں، تو انہوں نے کہا جس بندے کو لقلقہ ہوتا ہے نا اس کا منہ ہلتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا اس بندے کا ذکر لسان لقلقہ اور اس کا ذکر قلب وسوسہ، اس سے اوپر کچھ نہیں. تو اصل چیز اتباع سنت ہے. رب کریم ہمیں ہر حال میں سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت شریعت کے بارے میں ایک جگہ عبارت لکھی ہے، مگر دل خوش ہو گیا. میں جب بھی عبارت پڑھتا ہوں نا، میں امام ربانی مجدد ثانی کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں. ہمیشہ یہ عبارت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آتی ہے میں پڑھتا ہوں کتاب میں ان کی بلندی درجات کی دعائیں کرتا ہوں. ہمیشہ کہتا ہوں اللہ میرے سردار کو میری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا. کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے میں نہیں دیتے. جوز و مویز کہتے ہیں اخروٹ منقع. بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں موتی بھی ہوگا نا تو وہ دے دیں گے اور اخروٹ منقع لے لیں گے، ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، تو احکام شریعت کو نفیس موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی. سبحان اللہ. ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے. نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. نفس سے مراد قرآن و حدیث. نفس سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث. فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. اور فس سے مراد فصوص الحکم ایک کتاب ہے جو تصوف کے اوپر لکھی گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی کیفیات ہیں ان کو فس کہا، اور جو شریعت کی باتیں ہیں ان کو نس کہا. نس سے
فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یعنی جہاں حدیث کی بات آ جاتی ہے اس کو فتوحات مدنیہ کہا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم عبارت ہے، الہامی عبارت ہے یہ۔ فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ، یہ کتاب ہے تصوف کی۔ تو فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مویز کے بدلے نہیں خریدتے، نس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کا کارخانہ بلند ہے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔ اور پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزا دے۔ یہ لکھتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے پیروں کو جزا دے جنہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی بجائے شریعت کے روشن راستے کے اوپر چلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت ہمیں ان مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، ذکر اذکار کی پابندی کیجیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اپنی محبت کی جو کیفیات ہیں وہ عطا فرما دیں۔ کبھی ہم بھی اس کی محبت میں دیوانے بن کر بیٹھے ہوں، کبھی ہم بھی اس کی محبت میں دنیا سے بگڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں، کبھی اس کی محبت میں ہم دنیا سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوں، کبھی ہم بھی اپنے دل میں کہہ رہے ہوں اللہ بس مجھے اب آپ ہی کی جو ہے چاہت ہے، اور اے اللہ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ کبھی اس محبت میں ہم بھی مست ہو کر یوں کہیں اللہ بس اور باقی ہوس، اللہ بس اور باقی ہوس۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہمیں بھی ایسی کیفیت محسوس ہو، اس لیے کہ جس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ کیفیتیں ملیں گی، یا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت میں زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا اجر ضرور پائے گا۔ اور ایک مزے کی بات سناؤں؟ کیوں جی؟ مزے کی بات سناؤں یا رہنے دو؟ بتائیں بولیں ذرا اونچا۔ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ اگر کوئی مراقبے میں بیٹھا ہے تو وہ ذرا ٹھیک ہو۔ ہاں جی، مزے کی بات سناؤں؟ مزے کی بات یہ ہے اور حوصلہ والی امید والی بات یہ ہے، ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو انسان دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی صف میں کبھی کھڑا نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ پروردگار ہمیں ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے، وہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ وہ بلاتے ہی ان کو ہیں جن کو کچھ دینا ہوتا ہے، جب دینا نہیں ہوتا ان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔